آیات اور آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی 285 اور 286 آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ 2 آیتیں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایسی اہم ترین آیتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے میں، عرش عظیم کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکمت کے خزانے ہیں، ان حکمت کے خزانوں میں سے یہ 2 آیتیں مجھے عطا کی گئی ہیں۔ ان 2 آیتوں کی اہمیت اور ان کی افادیت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، کسی بھی نبی کو عرش عظیم کے سائے میں، عرش عظیم کے نیچے جو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے خزانے ہیں، ان میں سے نبی کو بھی یہ عطا نہیں کی گئی جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور یہ 2 آیتیں ہر اس مسلمان کے لیے جو کسی طرح بھی مختلف مسائل کا شکار ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو اور کئی قسم کی حاجتوں کا اسے سامنا ہو، یہ 2 آیتیں صرف ایک دفعہ روزانہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی تلافی فرما دیتا ہے۔ جس قسم کی بھی پریشانی، دکھ، تکلیف، حاجت درپیش ہو، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ان کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے بہت سے اولیاء کاملین اور صوفیہ اعظام اور متقین کا یہ معمول تھا کہ وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران، عمران کی آل اس سورت کا نام ہے۔ حضرت عمران کی بیوی تھیں حنہ، انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے اور مجھے بیٹا عطا فرمائے، تو جو بیٹا مجھے عطا کیا گیا وہ بیٹا میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس بیٹے سے کوئی اور کام نہیں لوں گی، اس کی زندگی کا ایک ہی مشن و مقصد ہوگا کہ وہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی خدمت پر معمور کیا جائے گا۔ یہ منت مانی اور نیت مانی جس وقت وہ حاملہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ وہ بیٹی جو تھی وہ حضرت مریم ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ یہ عمران کی بیٹی تھی اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ منت مانی تھی کہ بیٹا ملے گا، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن وہ بیٹی ہو گئی۔ تو حضرت حنہ نے رب سے عرض کی کہ میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا اور وہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ اب بیٹی ہو گئی، تو یہ بیٹی جو ہے مسجد اقصیٰ کی خدمت پر کیسے معمول ہوگی؟ کیونکہ اس زمانے میں مردوں کو ہی مسجد اقصیٰ کی خدمت جو ہے وہ مردوں پہ ہی سپرد کی جاتی تھی۔ تو ان کے اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا، جو آج کی تراویح میں سورہ آل عمران میں پڑھا گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو بیٹے کی جگہ تمہیں بیٹی عطا کی ہے، اگر میں تمہیں بیٹا دیتا تو جو عزت، جو عظمت اور جو مقام اور جو مرتبہ اور رفعت اس بیٹی کو میں نے عطا فرمائی ہے،
بیٹا ہوتا تو ان عظمتوں کا کبھی بھی مقابلہ نہ کر سکتا۔ لیس الذکر کالانثیٰ، کہ وہ بیٹا اگر ہوتا تو اس بیٹی کے درجے کو نہ پہنچتا۔ بعض اوقات انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں یہ نام رکھوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرماتا ہے، جیسے کہ حضرت عمران کی بیوی جو امنہ ہے، انہوں نے منت مانی تھی مگر وہ بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی۔ اس میں حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ بیٹا جو ہے وہ مقام نہ حاصل کر سکتا جو اس بیٹی کو میں نے عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں خود جانتا ہے۔ انسان بیٹے کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ مشیت و قدرت میں منظور ہوتا ہے کہ اس کے حق میں بیٹی جو ہے وہ بہتر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیٹی عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ میں نے ان کو ان کے ہم عصر یعنی ان کے ہم زمانہ جتنی عورتیں ہیں، ان کے زمانے ان کے دور کی جتنی عورتیں ہیں، ان سب عورتوں میں سے چن کر مریم کو سردار بنایا ہے اور سب سے اونچا مرتبہ عطا کیا۔ ان اللہ اصطفاک علی نساء العالمین، جہان کی عورتوں پر فضیلت دی حضرت مریم کو۔ اس سے مراد ان کے اپنے زمانے کی جو عورتیں ہیں، ان تمام خواتین پر، ان تمام عورتوں پر حضرت مریم کو درجہ دیا گیا اور فضیلت دی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر بیٹا ہوتا تو ان کی عظمت شان کا کبھی وہ برابری نہ کر سکتا، ان کے مقام تک نہ پہنچ سکتا۔ وہ مقام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے کہ میں بغیر باپ کے بھی اولاد دینے پر قادر ہوں، تو اس کا انتخاب جو کیا اللہ تعالیٰ نے، جس خاتون کا انتخاب کیا کہ جس کے ہاں بغیر باپ کے بچے کی ولادت ہونی تھی، وہ حضرت مریم ہی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور اپنی قدرت کاملہ کے ظہور جو ہے وہ ان کے ذریعے سے فرمایا۔ تو حضرت مریم کو یہ عزت اور عظمت اور وقار ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کفالت کے لیے اپنے اولو العزم پیغمبر اور نبی حضرت زکریا کا انتخاب کیا تھا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، آج کی منزل میں گزرا کہ ان کی کفالت جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی، جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کا مزار شریف جو ہے وہ ملک شام میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت پہ مامور ہو گئے، اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کا ایک حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے خاص کر دیا گیا۔ آپ اس حجرے میں رہتی تھیں اور معتکف تھیں، اللہ کے ذکر میں رہتی، اللہ کی عبادت میں رہتی، اور ان کی کفالت اور نگہبانی اور نگرانی، یہ ذمہ داری ساری کی ساری پیغمبر خدا حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی افطاری کا سامان پہنچاتے تھے، کیونکہ اکثر یہ روزے کی حالت میں رہتی تھیں اور عبادت کرتی تھیں مسجد اقصیٰ کے حجرے میں۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے کسی طویل سفر پہ کسی کام کی غرض سے جانا تھا، تو آپ نے دروازے کو باہر سے تالا لگا کر چابی اپنے جیب میں ڈالی اور آپ چلے گئے۔ آپ چونکہ طویل مسافت تھی، سفر طے کر کے جب آپ واپس تشریف لائے تو کافی تاخیر ہو گئی، تو وہ جب سامان لے کر کچھ کھانے پینے کا تالا کھولا اور اندر حضرت مریم تھی۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس ایسا پھل پڑا ہے جو بے موسم کا ہے، اس پھل کا موسم نہیں ہے، لیکن وہ حضرت مریم کے پاس ان کے حجرے میں موجود ہے۔ اور یہ آپ نے کئی دفعہ یہ مشاہدہ کیا کہ سردیوں کا موسم کا جو پھل ہے وہ گرمیوں میں ان کے کمرے میں ہوتا، گرمیوں کا پھل سردیوں میں ان کے کمرے میں ہوتا۔
تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ تالا میں نے لگایا تھا اور یہ پھل اندر کیسے آ گیا، کون پہنچا گیا اور کیسے پہنچا، کیونکہ اور کوئی ذریعہ اور راستہ نہ تھا کہ جس کے ذریعے سے پھل اندر جاتا۔ تو آپ نے پوچھا حضرت مریم سے کہ تالا لگایا ہوا تھا، چابی تو میری جیب میں تھی اور میں طویل سفر پہ تھا، یہ آپ کے حجرے اور کمرے میں جو پھل دیکھ رہا ہوں اس کا تو موسم ہی نہیں، بازار میں، مارکیٹ میں، منڈی میں یہ پھل دستیاب ہی نہیں جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آیا ہے، کون لے گیا ہے اور یہ کمرے میں کس ذریعے سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم نے ایک ہی جواب دیا، ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ پھل دنیا کے پھل نہ تھے بلکہ جنت کے پھل تھے اور لے کر آنے والے حضرت جبریل امین تھے، وہ پھل لے کر کے حضرت مریم کے کمرے میں پھل رکھ دیتے تھے، آپ اسے استعمال کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ پیرانہ سالی میں تھے، بڑھاپا تھا، اور بڑھاپے کی ایسی عمر تھی کہ اس میں عمومی طور پر اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اس عمر میں تھے پیغمبر خدا حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ کمرہ مقفل ہے، تالا ہے، بند ہے، لیکن بے موسم کا پھل موجود ہے، اور مریم سلام اللہ علیہ کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ تو آپ کے دل میں اس حجرے میں کھڑے کھڑے یہ خیال آیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو ایسا پھل عطا کرتا ہے جس کا موسم ہی نہیں، تو میرے ہاں اولاد کا موسم تو گزر گیا، کیونکہ عمر ایسی ہے کہ اس میں عمومی طور پر اولاد نہیں ہوا کرتی، اولاد کی موسم نہیں ہے، میری عمر جو ہے اس کا موسم وہ نہیں کہ جس میں اولاد ہو۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا جو رب بے موسم کے پھل عطا کرنے پر قادر ہے تو وہ بے موسم کی اولاد بھی دینے پر قادر ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا تو آج کی منزل میں جو حصہ ہم نے آج سماعت کیا ہے اس میں لفظ ذرا غور سے سن لیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اسی حجرے میں جہاں حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی تھی اسی حجرے میں کھڑے ہو کر آپ نے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ دعا کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کے حال میں چلے جاتے، مسجد اقصیٰ کے سین میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے، لیکن آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے لفظ ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار اپنے رب سے دعا کی، جس حجرے میں حضرت مریم کے قدم لگے تھے اور وہ اللہ کے ذکر و عبادت میں مصروف رہتی تھی، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقرب اور مقبول بارگاہ بندے مرد ہوں یا عورتیں، وہ جس جگہ پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتی ہیں، وہاں اگر کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام کو پہنچتی ہے، اور ان جگہوں پہ دعا کرنا یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی تعلیم ہے اور ان کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے اس حجرے میں دعا مانگی تھی جہاں حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس پتھر پہ قدم لگے ہیں وہ بھی ہم نے کل کی منزل میں اور پہلے اس کے اگلے دن بھی ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ قدم رکھا اور اس پہ کھڑے ہو کے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم جو ہیں اس پتھر کے اوپر سبت ہو گئے تھے،
ان کے قدمین کے نشان پتھر پہ آج بھی موجود ہیں۔ وہ صحن حرم میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے بالکل قریب ایک پیتل کا حجرہ چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، جس کے چاروں طرف شیشہ لگا دیا گیا ہے۔ اس میں غور سے دیکھیں تو وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے۔ پتھر تو اور بھی تھے جن پہ ابراہیم چلتے تھے، کسی ایک پتھر پہ تو نہیں، لیکن ان قدموں کے نشانات محو ہو گئے۔ لیکن جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی دعا مانگی تھی، اس پتھر پر جو قدم لگے ہیں وہ آج بھی محفوظ ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ایک پتھر کو اتنا مقام ملا جس پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر کو جائے نماز بناؤ، اس کے قریب کھڑے ہو کے نفل پڑھو۔ طواف کعبہ جب بھی کیا جائے گا تو طواف کعبہ کے بعد اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کر کے 2 نفل پڑھے جائیں گے اور وہاں دعا مانگی جائے گی۔ تو اس پتھر کی خاص بات کیا ہے کہ اسے جائے نماز بنانے کا حکم دیا گیا، اسے محفوظ کر لیا گیا۔ ایک ہی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ باری تعالیٰ تیرا میں نے گھر بنایا ہے، بیت اللہ تعمیر کیا ہے، یہ تعمیر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے تعمیر کعبہ تو قبول کر لی ہے، لیکن آپ اس کا کوئی بدلہ معاوضہ مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ کیا تھی؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی دعا مانگی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، میری اولاد میں اور اسی مکہ شہر میں ایک عظمت والا رسول بھیج دے۔ تو میلاد مصطفیٰ کی دعا جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خلیل اللہ نے مانگی تھی، اس پتھر کو وہ مقام ملا کہ اسے جائے نماز بنانے کا بھی حکم دیا گیا، اور وہ ان مقامات میں سے ہے جن مقامات پر کی جانے والی دعا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ دوسرے سارے قدموں کے نشان تو محفوظ نہ رہے، لیکن جس پتھر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دعا کی تھی وہ نشان آج بھی محفوظ ہے، اسے جائے نماز بنایا جاتا ہے، وہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی حجرے میں دعا مانگی تھی جہاں اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگ جائیں، وہ جگہ اتنی برکت والی ہوتی ہے کہ وہاں جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی وہ آیت کریمہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں تو کئی پہاڑ ہیں، جبل نور ہے، جبل ثور ہے، جبل نعیم ہے، کتنے پہاڑ ہیں، جبل کعبہ ہے، لیکن جبل رحمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ ان 2 پہاڑیوں کو شاعر اللہ میں شمار فرمایا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو انہیں شاعر اللہ میں اس لیے شمار کیا گیا کہ یہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا جو اللہ کی ایک بڑی ہی مقرب بندی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ زوجہ مکرمہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مائدہ ہیں، ان کے قدم صفا مروہ پہ لگ گئے تو صفا مروہ کو یہ مقام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شاعر اللہ میں شمار فرما لیا۔ لہذا جس سے بھی آپ پوچھیں کہ مکہ مکرمہ میں وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ کو جو مقامات گنوائے جائیں گے ان میں صفا بھی شامل ہے، ان میں مروہ بھی شامل ہے کہ یہ 2 پہاڑیاں ایسی ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جائے گی وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے۔ اب حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی کہ میں اولاد کا موسم تو میرا چلا گیا، لیکن بے موسم کے پھل اگر مریم کو اللہ دینے پہ قادر ہے
تو مجھے بے موسم کی اولاد بھی دے گا۔ یہاں آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے اولاد عطا کر، تو اللہ کریم نے ان کی دعا کو قبول فرما کر فوراً بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، بیٹے کی بشارت دی اور ساتھ نام بھی بتایا کہ ہم آپ کو جو بیٹا عطا کریں گے اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ سید ہوگا، سیدم و حصورا، وہ سید بھی ہوگا۔ حصور کہتے ہیں عورتوں سے اپنے دامن کو بچانے والا۔ عورتوں کا مکر بڑا مشہور ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے ان کیدکن عظیم، کہ عورتیں جو ہیں وہ بڑی مکر کرتی ہیں، تو وہ مرد کو اپنے جال میں عورت پھنسا لیتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب عطا کیے جانے کی بشارت دی کہ اے زکریا ہم آپ کو ایسا بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ عورتوں سے دامن کو بچانے والا ہوگا، سید ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اونچے مرتبے عطا فرمائے گا۔ سوا لاکھ انبیاء کرام میں سے، سوا لاکھ انبیاء کرام میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، یہ خاصیت ہے کہ حضرت زکریا بھی اللہ کے نبی ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی انفرادیت یہ ہے کہ اللہ کی خشیت اور خوف میں رونے کی جو اعلیٰ ترین کیفیت و درجہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، وہ سوا لاکھ انبیاء میں کسی کو وہ مقام نہیں دیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ رونا، اللہ کے خوف اور خشیت میں اس قدر روتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور روتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے والد تھے، جب وہ درس دیتے تھے نا حضرت زکریا، جیسے آج ہم درس میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو حضرت زکریا جب درس دیتے تھے تو پورے مجمع پہ ایک نظر دوڑاتے تھے، دیکھتے تھے کہ بیٹا یحییٰ تو موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب بھی دوران درس وہ اللہ کے خوف اور خشیت اور اللہ کے عذاب کی کوئی بات کرتے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام چیخیں مار مار کے اور دھاڑ دھاڑ کر روتے تھے، اور روتے روتے پھر محفل سے اٹھ کر جنگلوں میں چلے جاتے تو روتے تھے۔ تو حضرت زکریا جب دیکھتے تھے کہ بیٹا یحییٰ تو موجود نہیں، جب موجود ہوتے تھے تو آپ موضوع بدل لیتے تھے تاکہ اس پر کیفیت طاری نہ ہو۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ کمبل ایک چادر لے کے چھپ کر کے ایک ستون کی اوٹ میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ والد صاحب جب دیکھتے ہیں تو ان کی نظر مجھ پہ نہ پڑے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کپڑے میں ملفوف کر لیتے تھے اور چھپا کر کے ستون کے ساتھ بیٹھ کر درس سنتے تھے، اور دوران درس جب پھر گفتگو ہوتی تھی پھر وہ چیخیں مار مار کے روتے تھے۔ گریہ و زاری میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو چن کر بڑا اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تو اس حجرے میں دعا کرنے کی یہ برکت تھی کہ حضرت زکریا کو بیٹے عطا کیے گئے، وہ بھی اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ الحمدللہ میں نے دمشق کی زیارات کے لیے جب میں گیا تھا تو جو جامع مسجد اموی ہے، دمشق کی جامع مسجد، جس کے شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اور آج کی منزل میں قاری صاحب نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، اس میں وہ مقام گزرا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے جب کمرے کے اندر داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب قرب قیامت میں جب قیامت قریب آئے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور آسمانوں سے آپ دمشق کی جامع مسجد اموی کا جو مینارہ شرقی ہے اس پہ آپ کا نزول ہوگا۔ تو ہم اس کی مینارہ شرقی کی زیارت کے لیے جب جامع امویہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر حال میں، جیسے یہ مسجد کا حال ہے، مسجد کے حال میں جب ہم داخل ہوئے تو بائیں طرف پہلی 4 صفیں چھوڑ کر پیچھے آپ کا مزار شریف ہے، اور بعد میں پھر مسجد کی صفیں، بہت بڑا حال ہے دمشق کی جامع مسجد اموی کا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑا شاندار مزار شریف ہے، تو
ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ مزار شریف ہے۔ الحمدللہ وہاں میں نے حاضری دی اور مجھے سورہ آل عمران کی منزل کا وہ حصہ جو آج ہم نے تراویح میں سننے کا شرف حاصل کیا وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور ہم نے وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار شریف پہ حاضری دی۔ بہت رش ہوتا ہے وہاں، زائرین آتے ہیں اور وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ آج کی منزل میں گزرا کہ اسی حجرے میں دعا کی برکت سے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو جہاں مقبولان بارگاہ الہی اپنے رب کی یاد کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے مصروف عبادت رہتے ہیں، وہ جگہ اتنی برکت والی ہوتی ہیں، وہاں کھڑے ہو کے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، صفا اور مروہ پہ دعائیں مانگتے ہیں، بیت اللہ شریف کے سائے میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، حتیم پہ دعا مانگتے ہیں، جبل رحمت پہ دعا مانگتے ہیں، میدان عرفات، میدان منی، میدان مزدلفہ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبتیں ہیں۔ لہذا ان تمام مقامات پر جہاں اللہ کے محبوبوں کے قدم لگتے ہیں وہ جگہیں اس قابل ہوتی ہیں، وہاں جو دعا مانگی جائے وہ رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم کا اللہ نے انتخاب کیا تھا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ بیٹا ہوگا، اور اسی حجرے میں حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت مریم جو ہیں وہ ایک دم سے دیکھا کہ میرے حجرے میں ایک خوبصورت جوان آدمی میرے کمرے میں داخل ہو گیا ہے، تو آپ ایک دم سے اس کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوگی کہ یہاں نوجوان اور خوبصورت اور دراز قد آدمی میرے کمرے میں اس کا کیا کام ہے۔ تو جبریل امین نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت مریم جو ہیں ان کی طبیعت پر اس کا اثر ہوا ہے کہ یہ ناواقف اور اجنبی جوان میرے کمرے میں، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو آپ نے فوراً اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت جبریل امین نے کہا انا رسول ربک، میں آپ کے پروردگار کا بھیجا ہوا آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ یہ انشاءاللہ سورہ مریم میں اس کی تفصیل آئے گی۔ یہاں اتنا ہی آج کی منزل میں گزرا کہ حضرت مریم کو کہا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، تمہارے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی۔ تو حضرت مریم کو بڑا تعجب ہوا کہ شادی میری نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، ایک ہے کسی کو ہاتھ لگانا، یمسسنی بشر کا معنی ہے کہ مجھے تو کسی آدمی نے ایسے چھوا تک نہیں ہے، ٹچ تک نہیں کیا، چھوا تک نہیں۔ لم یمسسنی بشر، تو جب مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت مریم سے فرمایا کہ میں جس چیز کا فیصلہ کر دیتا ہوں، اذا قضا امر اللہ، جب کسی بھی کام کا اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو چونکہ اللہ نے فیصلہ بھی فرما لیا ہے، ارادہ بھی فرما لیا ہے کہ مریم انتخاب بھی کیا ہے کہ تمہارے ہاں بغیر باپ کے بیٹا ہوگا، اور اس قدرت کاملہ کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کن فرماتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ آج کی منزل میں اور بھی بہت سے اہم مواقع اور مقامات گزرے ہیں، لیکن وقت چونکہ اتنا ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ جیسے جیسے منزل آگے بڑھتی جائے گی بیان ہوتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقامات کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے جہاں اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں، وہ جگہ بڑی برکت والی ہوتی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی نے بھی یہ بات سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا